وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا 19واں رکوع ہے، اور یہ 19ویں پارے کا آخری رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی 14 آیتیں ہیں، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 58 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق مومن اور کافر بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بھلائی سے پہلے برائی یعنی عذاب کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور قوم سمود کے شہر ہجر یا وادی قرا میں 9 ایسے آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون۔ سمودیوں میں سے 9 بدماشوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں کو رات کے وقت حملہ کر کے قتل کر دیں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کو قتل کرنے میں شریک نہیں تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور سمودیوں میں سے 9 بدمعاشوں نے یہ ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے کہ ان کے سازش کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان 9 بدماشوں کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ تو یہ ہیں ان لوگوں کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے خالی یعنی ویران پڑے ہوئے ہیں، بے شک اس واقعے میں علم والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ایمان والوں کو بچا لیا اور وہ لوگ میرے عذاب سے ڈرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جنہوں نے صدوم میں رہنے والی اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جان بوجھ کر بدکاری کرتے ہو، یعنی مرد سے خواہش پوری کرتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بے شک تم لوگ بڑے جاہل نادان ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ تو آپس میں مشورے کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا کہ تم لوگ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز یعنی نیک بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ تو ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی اور ڈرائے جانے والوں کے لیے وہ بہت بری بارش تھی۔ 19ویں پارے کے اخیر میں آیت نمبر 59 رہ گئی ہے، جس کا تذکرہ ہم 20ویں پارے کے شروع میں کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 19ویں پارے کا آخری رکوع 19واں رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 58 تک 19واں پارہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، قوم سمود کا ذکر ہے اور قوم لوط کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 53 کے درمیان 9 آیتوں میں قوم سمود کا ذکر ہے، جس کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اور بے شک سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، یہ آیت نمبر 45 میں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں، اور کیونکہ انہی میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مکالمہ چل رہا ہے، قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے بدشگونی لیتے ہیں یا برا گمان رکھتے ہیں۔ بدشگونی لینا، برا شگون لینا کہ یہ لوگ منحوس لوگ ہیں، پاپی لوگ ہیں۔ تو کہا نہیں، یہ سب نحوست تمہاری طرف ہے۔ اور بالآخر 9 لوگ ایسے تھے جنہوں نے شہر کے اندر فساد برپا کر دیا اور صالح علیہ السلام کو مارنے کے پیچھے لگے۔ اونٹنی جو تھی اس کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو تیز چیخ کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔
اب اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو ان لوگوں نے چال چلی تھی تو اللہ نے بھی چال چلی، 9 لوگوں کو پکڑ لیا، پوری قوم کو پکڑ لیا، اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 کے درمیان 5 آیتوں پر غور کیجئے، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 کے درمیان 5 آیتوں پر غور کیجئے، لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ برائی کرتی تھی، مرد سے خواہش پوری کرتے تھے۔ صدوم کا علاقہ ہے اور یہ شام کا علاقہ ہے، سیریا کا علاقہ ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ ہومو سیکشوالٹی ان کے اندر مشہور تھی، مرد سے خواہش پوری کرتے تھے۔ آج بھی کچھ جگہ پہ یہ برائی پائی جاتی ہے، کہیں کہیں پر تو قانون بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کنکر اور پتھر کی بارش کی، ڈرائے جانے والے لوگوں پر جو بارش ہوئی ہے وہ بہت بری بارش تھی۔ اسلام کے اندر ہے کہ آدمی اپنی بیوی کا پچھلا حصہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ ملعون من اتی امرأۃ فی دبورها، سنن نبی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2162، ملعون ہے جو اپنی عورت کے پچھلے حصے میں آتا ہے۔ تو یہ برائی جو پائی جاتی ہے اس کا ذکر تھا، اس لیے اس برائی سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو لوگ اس برائی میں لگے اللہ اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔